السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب سورہ بنی اسرائیل۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، منہاج المسلم کا آج 14واں درس، اس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں احسان الہی احمد مولوی آج کے 14ویں درس میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہے وہ وسیلے کے تعلق سے ہے۔ وسیلہ یعنی جائز وسیلہ، ممنوع وسیلہ نہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے، آپ تمام کو صحیح بات سننے، اور مجھے اور آپ تمام کو صحیح باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ہر مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال اور اچھے افعال سے راضی ہوتا ہے اور اپنے بندوں میں سے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کا تقرب حاصل کریں اور اسے اپنا محبوب گردانے۔ اچھا انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اچھے عمل اور قول کو وسیلہ بناتے ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ کے اسماء صفات کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایمان اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کے رسول کی محبت، نیکوکاروں اور عام مومنوں کے ساتھ محبت بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، جیسا کہ فرائض مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر نوافل کے ساتھ بھی اس کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ کسی کی جگہ اور دوسرے بندوں کے عمل کو سوال کا واسطہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی اپنی کمائی نہیں ہے کہ اللہ سے اس کا واسطہ دے کر سوال کرے یا اسے وسیلہ کے طور پر پیش کر سکے۔ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ ہے کہ بندے اپنے اعمال و ایمان کا واسطہ دیں، کسی دوسرے کے اعمال کو اس میں ذریعہ نہ بنائے۔ یہ باتیں صاحب کتاب منہاج المسلم کے جو مصنف ہیں انہوں نے بات کہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وسیلہ کتاب و سنت کی روشنی میں تین چیز ایسی جس سے وسیلہ بنایا جائے۔ وسیلہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ وسیلہ کہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا، اعمال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کا نام ہی وسیلہ ہے۔ اصل میں وسیلہ کہتے ہیں سبب کو۔ مثلا ہمیں اس ندی، بیچ میں ندی حائل ہے، یہاں سے ادھر جانا ہے تو ہم پل کے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، تو جو پل ہے یہ وہی وسیلہ ہے۔ اور ہمیں کسی سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، مثلا کورٹ کے اندر ہمیں اپنا کیس کی پیشگی ہے، اور اس کیس کی پیشگی کے لیے وکیل کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو یہ وکیل کی ضرورت پیش آنا، یہ بھی وکیل بیچ میں وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے معاملے کے اندر وسیلے تین طرح سے خالی بنا سکتے ہیں، کسی عام انسان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ پہلا وسیلہ
انسان اللہ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنائے. مثلا انسان کہے یا غفار، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو انتہائی زیادہ رزق دینے والا ہے، تو رزاق ہے، مجھے خوب رزق عطا فرما. اے اللہ تیری فلاں صفت تو معاف کرنے والا ہے، تو تواب ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، آپ کے جو اسماء اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نے کہا اللہ کے لیے اچھے اچھے نام اس کے ذریعے پکارو. تو اللہ کے اسماء، اس کے نام لے کر کے، اس کے نام کو وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ رب العالمین سے مانگے. اے غفار، اے رزاق تو انتہائی رزق دینے والا، اے غفار تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، تو میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ وسیلہ. دوسرا وسیلہ، انسان اپنے خود کے اچھے اور نیک عمل کا وسیلہ بنائے، اور اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر کے انسان اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے. مثلا غار والی روایت کہ جس کے اندر کچھ آدمی پھنس گئے تھے اور چٹان گر گئی تھی. حدیث کے بخاری شریف کی روایت ہے اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے وسیلہ کے طور پر کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت میں پوری رات کھڑا رہ گیا اور بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے ان کو دودھ پلایا. دوسرے نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ میں نے تیری رضا جوئی کے لیے زناکاری سے میں بچ گیا تھا. اور ایک نے کہا کہ میں فلاں آدمی کی مزدوری اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جب وہ آیا تو اس کو نفع کے ساتھ میں نے پوری اس کے پیسے، اس کی آمدنی لوٹا دی. تو یہ افعال کے ذریعے سے، اپنے نیک کام کے ذریعے سے، آج بھی اگر ہم کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو اس اچھے کام کو وسیلہ بنا کر کے کہ اللہ یہ کام میں نے تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، اس کے پیچھے میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، دنیا داری مقصد نہیں تھی، بلکہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، میں نے اس لیے صرف یہ کام کیا تھا. تو اس کے اس کام کے کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی دعا سن لے گا. تیسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ زندہ نیک آدمی سے جا کر دعا کرانا. انسان زندہ ہو، یہ شرط ہے، اور زندہ کے ساتھ ساتھ نیک بھی ہو، پارسا ہو، اچھا انسان ہو. ایسا نہیں کہ دروازے فقیر مانگنے آیا اور اسے کہہ دیا ہمارے لیے اللہ کے پاس دعا کر دینا. نہ اس کے عقائد کا ٹھکانہ ہے، نماز کا ٹھکانہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے فقیر گھومتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صلاۃ، نہ کچھ نہیں، اور اس سے ہم کہتے ہیں 2 روپیہ دے کر ہمیں دعا کر دینا. تو دعا ان سے کرائی جائے جو نیک ہو، صالح ہو، نہ کہ بدبخت سے، نہ کہ برے سے، نہ کہ مشرک سے. نہ ایسے انسان سے دعا کرائی جائے کہ جس کے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ صلاۃ، نہ نماز، نہ کچھ نہیں. تو ایسے آدمی سے ہم دعا نہیں کرا سکتے ہیں. تو جائز وسیلہ یہ 3 ہے. کون کون سے؟ اللہ رب العالمین کے اسماء صفات کے ذریعے سے، اور انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، اور آخری جو کسی نیک آدمی زندہ کے پاس جا کر کے اس سے دعا کرائی جائے کہ دعا کر دو، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، اب اللہ رب العالمین نیک انسان ہے. بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی کو وسیلہ بنایا جائے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو. اس کے اس کی قبر پہ جا کر کے اس کے مرنے کے بعد اس کو پکارا جائے، یا پھر اس کو درمیان میں حائل بنایا جائے، وسیلہ بنایا جائے. میں جانتا ہوں کہ یوٹیوب پر جانے کے بعد بہت سارے ہمارے مسلمان اس کو پسند نہیں کریں گے، لیکن حق یہی ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے، اور حق کہنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو وسیلہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو یہ 3 ذرائع ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے مکمل گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. محترم سامعین، آئیے دلائل کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے،
اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کس کی طرف؟ یعنی اللہ کی طرف وسیلہ، یعنی اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو. مفسرین نے لکھا کہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلہ ایہم اقرب، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. جن کو یہ لوگ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہاں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ قریبی ہے اور ان کے ذریعے میں اللہ قرب حاصل کرتے ہیں. تو جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ نے کہا کہ وہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک انسان تھے، ہم جس کے پاس جا رہے ہیں ہم اس کو قریبی اللہ سمجھتے ہیں تو وہ بھی کسی کو وسیلہ تلاشتے ہیں. تو ہم کسی مردہ کو یا دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کو ہم کسی بھی حالت میں وسیلے کے طور پر نہیں اس کو بنا سکتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، یعنی تم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم اس کا قرب چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پہلے اتباع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو قربت نہیں ملے گی. اس لیے کہ یہ شرط لگا دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ کی محبت کرتے ہو، اللہ سے اس کی محبت اس کی رضامندی چاہتے ہو، اللہ کی قربت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ضروری ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے اس کو لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام پیروی ہے. اگر ہم اس بات پر نہیں کھرے اترتے ہیں تو ہم صرف دعوے دار ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں، مکار ہے. ہم مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر کے اللہ کی رضامندی ہم نہیں پا سکتے. جیسے اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں محبوب بندہ بنا لے گا. تو شرط اتباع ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی رضامندی ملے گی ساتھ میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے. یہاں بھی وسیلہ کے لیے اللہ کی رضا جو ہے اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. پھر اللہ رب العالمین نے جگہ ارشاد فرمایا اے ہمارے پالنے والے، یعنی بندہ کہے گا اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لائے ان چیزوں پر جس کو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسولوں کی اتباع کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. تو یہ گواہی دینے والے وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے قریبی ہوں گے، اللہ رب العالمین کے بہت مقرب بندے ہوں گے. اس لیے یہاں پر اللہ کی قربت کے لیے اتباع ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن اور اس کے ساتھ جو آئی کتاب، حکمت، حدیث، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والا سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا، اپنے رب پر ایمان لاؤ. سو ہم ایمان لائے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں میں ہمیں وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کی موت عطا کر، یعنی نیک لوگوں جیسے موت ہوتی ہے ہمیں ویسے موت عطا کر. تو یہاں پر یہاں اس آیت کے اندر بتلانا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو ویسے معاملہ نہیں حصول ہو جائے گا بلکہ اللہ سے مانگنا ہی پڑے گا، اور ڈائریکٹ اللہ سے ربنا، ہم یہ ہمارے رب، بیچ میں کسی کو ہائڈ نہیں کیا جائے گا بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا وسیلہ
بنانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے رب یہ اس کا نام ہے، اس کے نام کے وسیلے کے ساتھ، اور اللہ کے رسول اس کے اندر بھی ایمان لانا ہوگا۔ آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لائے۔ یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول مخاطب کرتے ہیں فسجد واقترب، کہ سجدہ کر اور اللہ کی قربت حاصل کر۔ یہ اس وقت جب ابو جہل اور پوری ٹیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کچلنے کے لیے ابو جہل نے مارنے کا عہد کر لیا تھا، تو اس وقت قرآن کی آیت وسجد واقترب، اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کیجئے، اللہ کی قربت حاصل کیجئے۔ تو نماز کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی بکواس کے ذریعے۔ اس لیے کہ انسان نماز پڑھے گا تو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اور سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ انسان اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت کہ جب انسان نماز سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں تم سب سے زیادہ دعا کیا کرو، زیادہ دعا کرنا۔ یہ سجدے کی حالت میں ہے۔ کون سا سجدہ؟ نماز کے سجدے کے اندر انسان اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اللہم اغفر لی انسان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ ہمارا رب پاک ہے، وبحمدک تیری تعریف، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو معاف فرما، بخش دے۔ تو بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے۔ اور بھی نفل نمازوں کے سجدے کے اندر بہت ساری دعائیں انسان چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قربت انسان کو ڈائریکٹ جب مل رہی ہے تو انسان کو وسیلہ کس کا پکڑے؟ انسان بس اپنے نیک اعمال کرتا رہے، انشاءاللہ وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں فرمایا ان اللہ طیب فلا يقبل الا طیبا، کہ یقیناً بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور نہیں قبول کرتا سوائے پاک کو، یعنی اللہ رب العالمین پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ آگے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا کھانا، انسان کا پہننا، انسان کا پینا سب کچھ حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیسے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لے گا؟ انسان حرام کا کھائے، حرام کا پہنے۔ یعنی اس سے معلوم، حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے تمام فرمودات کو ماننا ہوگا، تبھی جا کر اللہ کی قربت مل سکتی ہے۔ نیک اعمال کرنا ہوگا تب اللہ کی قربت مل سکتی ہے، ورنہ انسان اللہ کی قربت اور اس کی دعا کی قبولیت یہ مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی، حدیث قدسی کہتے کس کو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بات کہے اور اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف کر دے کہ اللہ نے کہا، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور ہے لیکن یہ بات ڈائریکٹ اللہ نے کہا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، تو حدیث قدسی اللہ کا حکم ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، کہ میرے بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس عبادت سے زیادہ عزیز نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ بندہ جس عبادت سے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اس سے بہتر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے سوائے فرض کے۔ وہ اللہ نے کہا جو میں نے اس پر فرض کر رکھی ہے، یعنی وہ عبادت 5 وقتہ نماز جو اللہ نے اس میں واجب کی، فرض کی، اس کو پڑھتا ہے
تو یہ پڑھنا اس انتہائی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جسے اللہ نے فرض کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي کہ برابر میرا بندہ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ میرے طرف قربت چاہتا ہے، میرے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، بالنوافل نفل نماز کے ذریعے سے، حتی احبہ یہاں تک کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس سے محبوب، وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس سے راضی کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بندے کے تعلق سے بہت ہی اہم بات اور بہت بہتر بات کہی کہ انسان جب اللہ رب العالمین کے تمام اعمال، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو واجب اور فرض کیا اس کو بجا لائے اور نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین سے راضی ہو جاتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور انبیاء علیہ السلام نے بھی وسیلہ اختیار کیا تو کسی کو بیچ میں نہیں لایا بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے وسیلہ مانگا۔ آئیے ہم کچھ باتیں دیکھ کر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک تو نے مجھے حکمت دی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث اور خواب کی تعبیر بھی مجھے سکھلائی، اللہ نے خواب کی تعبیر بھی مجھے سکھلائی۔ فاطر السماوات والارض اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر، دنیا بھی اللہ کی کارسائی، اللہ رب العالمین کی مدد دنیا میں بھی طلب کر رہے ہیں اور اس کا اقرار آخرت کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، دنیا میں آج ہم پریشان ہیں، کیوں؟ ہم اللہ رب العالمین کی مدد خود طلب کرتے ہیں، نہ اس کے مدد کے ہم متمنی ہیں، نہ اس کے مدد کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، اس لیے آج ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین کہ تو مجھے وفات دے مسلمان اور مجھے شامل کر دے نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں مجھے شامل کر دے۔ یہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہتر دعا کی تھی۔ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی والے یونس نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ انہوں نے جو دعا کی تھی بہت ہی جامع دعا کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تو، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین یقیناً بے شک میں نے ظلم کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ جب یہ دعا پڑھی تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کے قبول کرتے ہی مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جا کر کے کنارے پہ جا کر کے نکال دے۔ تو یہاں پر دیکھیے ڈائریکٹ لا الہ الا انت نہیں کوئی معبود سوائے تو، یہاں پر اسماء و صفات کا وسیلہ بنا کر کے حضرت یونس علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی تھی۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اپنے گناہوں کا ہم اعتراف کریں۔ وہاں پر ہم جیسے ایک دعا آگے آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں وضاحت کرتا ہوں، تو سارے نبیوں نے جب بھی اللہ سے دعا مانگی مغفرت کی تو اپنے ان کام کا جو ان سے نادانی میں یا جلبازی میں ہو گیا تو اس کام کا اقرار ضرور کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب یقیناً میں نے میرے نفس پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دیں۔ فغفر لہ تو ان کے لیے معاف بخشش ملی، ان کو معاف کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہ دعا بھی انی عذت بربی وربکم کہ بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تو یہاں پر ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی پناہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یوں دعا کی کہ ہمارے رب تو ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم کہ تو زیادہ سننے والا اور زیادہ جاننے والا ہے۔ جب وہ زیادہ جاننے والا سننے والا، تو دوسرے کی وسیلہ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ڈائریکٹ اس سے مانگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے جو دعا کی تھی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ اللہ نے آدم اور حوا کو کلمہ عطا کیا، اس کلمے کے ذریعے سے انہوں نے جب دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو وہی ربنا، وہ کلمہ کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، یہاں اللہ رب العالمین کے اسماء کا وسیلہ ظلمنا، ہم نے اپنے آپ پر، انفسنا ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے،
ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے. یہاں پہ اعتراف دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حوا نے اعتراف کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، ہم نے ظلم کر لیا اپنے آپ پر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا اور ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں پر دیکھیے، ایک تو اپنے ظلم کا اور اپنے گناہ کا اعتراف، اور دوسرا ایک طریقہ اور مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سے یہ حجت کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ اس کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے. تو ان سارے دلائل سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، ہمارے خود کے نیک اعمال اور افعال اور دلائل اس کے اندر موجود نہیں ہیں. وہ دلائل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ آپ کا جایا کرتے دعا کرانے کے لیے. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے چچا کے پاس لوگ جانے لگے، بارش رک جاتی تھی کہ آپ کے اللہ کے رسول سے دعا کیا کرایا کرتے تھے، ہم اب آپ سے کہتے ہیں آپ دعا کرا دیجئے. وہ زندہ تھے، اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے یہ نہیں کہا ان کے قبر پہ جا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش مانگیے. صحابہ کرام نہیں گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب زندہ ہو، اس زندہ نیک انسان کے پاس سے ہم دعا کروا سکتے ہیں. اور بہت سارے دلائل اس میں پیش کیے جاتے ہیں. سارے دلائل یا تو موضوع ہے، من گڑت ہے، یا اس کے اندر کوئی اشکال ضرور ہے جو روایت صحیح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اللہ کے رسول کے تعلق سے کہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ اللہ کے رسول جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کے عرش کے ایک پائے پہ لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ. اور بہت ساری روایت ایسے بیان کی جاتی ہے، اور بہت ساری روایت ایسے بیان کی جاتی ہے. اس کے اوپر مولانا مختار احمد ندوی صاحب کی ایک مستقل کتاب ہے، وسیلے کے تعلق سے بڑی ضخیم کتاب ہے. اور اس کے اندر انہوں نے سارے دلائل اور سارے جتنے منکرین جو وسیلہ کے تعلق سے جو غلط بیانی اور غلط طور پر جو استدلال کرتے ہیں اور احادیث پیش کرتے ہیں، ان سارے دلائل کا بھی نچوڑ اس کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں. اور وسیلے کے تعلق سے میں ایک بات مزید بتلا دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ رضا احمد بریلی جو بریلوی مذہب کے بڑے عالم جو ان کو لوگ تصور کرتے ہیں، ان کی کتاب فتاوی رضویہ جب پڑھا جائے وسیلے کے باب کے اندر انہوں نے بھی بہت ہی اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت اور جو دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب، یہ دونوں آیت کو پیش کرنے کے بعد کیا بہت بہتر انداز میں انہوں نے بھی نقشہ کھینچا اور کہا کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کا مطلب ہے. اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ان آیات کے تحت اور وسیلے کے باب میں جہاں پر ان کے فتاوی منقول ہے فتاوی رضویہ کے اندر، انہوں نے بھی یہی بات صاف انداز میں کہی ہے. میں نے بہت ساری چیزیں جمع کی تھی، شاید پتہ نہیں وہ کاغذ کہاں پر ہے، لیکن اس میں سے بہت ساری باتیں میں نے پوائنٹس پڑھائی کے زمانے میں جمع کیے تھے جو میرے پاس ابھی بھی شاید لکھا ہوا ہے کاغذ میں. کاغذ ابھی میرے پاس یہاں نہیں ہے، وہاں مدرسے میں ہے. تو اس کے اندر بہت سارے پوائنٹ ان کے میں نے نقل کیے تھے. تو ان میں سے بنیادی باتیں یہی ہے کہ ان کا بھی عقیدہ وہی تھا جو سلف کا عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ منہج ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے نہ جانے کیا کیا ان کی طرف منسوخ کر کے اور وسیلہ وغیرہ جو ناجائز وسیلہ، ممنوع وسیلہ، وہ بھی اختیار کرنے لگ گئے. تو بہت سارے دلائل اس پر آتے ہیں. تو یہی تین طرح کی وسیلہ جائز ہے. ان تین وسائل کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جتنے بیان کیے تھے سارے کے سارے موضوعات میں سے یا پھر انسان نے اپنے طور بنا لیا ہے یا پھر انسان اپنی منمانی طور پر بہت ساری چیزیں کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل باطل ہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں جائز وسیلہ کی توفیق دے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائز طریقے سے اللہ کا قرب ہمیں حاصل کرنے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے ذرائع کو اختیار کر کے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضامندی حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو. اس لیے کہ اللہ کی محبت بہت ضروری ہے رضامندی کے لیے. ما کان احب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جہاں تک کہ وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب چیز ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہو. اللہ بعض روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری دنیا پر غالب ہو، باپ پر، بیٹے پر، سب پر غالب ہو جائے.
تبھی جا کر انسان کامل مومن ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت انتہائی ضروری ہے، تو اللہ کے رسول کی محبت انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم وسیلے کے تعلق سے بہت سارے دلائل، عقائد باطلہ اور دلائل موضوع اور ضعیف دلائل کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ راہ راست پر آ جائے اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچ جائے۔ کچھ بھائیوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں۔ محمد ریحان خان نے فیس بک کمنٹ کیا، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، شکریہ جزاک اللہ۔ اور جتنے فیس بک جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اور ادھر انسٹاگرام پہ بھی کچھ کمنٹس آئے ہیں اور کچھ احباب جڑے ہیں۔ ایک بھائی یہ سامردی احمد، یہ ہمارا بھانجا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس نے لائک دیا ہے نفیس ساحل، ہمارے جنیا جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، اور یہ حلیم نام ہے، اللہ عالم میں شاید خطا نہ کرے، ہمارے ساتھی تھے وہی ہے تقریباً۔ انہوں نے کہا ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین آپ کی کوشش کو شرف قبولیت بخشے، آمین آمین، جزاک اللہ جزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک عمل کا عطا فرمائے اور آپ کے بھی حسنات قبول فرمائے، آپ کو بھی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور بھی جتنے احباب جنہوں نے کچھ نہ کچھ انسٹاگرام پہ بھیجا ہے، اللہ تمام احباب کو خوش رکھے، جزاک اللہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔